اسلام سے پہلے معاشرے میں خواہ وہ عرب کا معاشرہ ہو، ہندوستان کا معاشرہ ہو یا یورپ کا معاشرہ ہو، خواہ ایران ہو، کوئی بھی خطہ ہو، آپ اٹھا کے تاریخ دیکھ سکتے ہیں۔ اسلام سے پہلے معاشرے میں عورت کی کوئی عزت نہیں تھی۔ معاذ اللہ کچھ معاشرے تو ایسے تھے جو عورت کے وجود کو بھی برداشت نہیں کرتے تھے، عورت کے وجود کو بھی منحوس سمجھتے تھے۔ اور قرآن مجید نے تو یہاں تک بیان کیا ہے کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَكَظِيمًا، جب ان کو بیٹی کی پیدائش کے بارے میں بتایا جاتا تھا تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے تھے، چہروں کا رنگ بدل جاتا تھا۔ لیکن اسلام آیا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کے اندر عورت کو وہ عزت بخشی ہے کہ جو دنیا کے اندر کوئی بھی مذہب نہ دے سکا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر خواتین کے ساتھ حسن سلوک کر کے بیٹی کے مقام کو واضح کیا، بیوی کے مقام کو واضح کیا، ماں کی عزت کو واضح کیا اور معاشرے کی دیگر خواتین کے مقام کو واضح کیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹی کی ولادت پر اور بیٹی کی پرورش پر تو جنت کی ضمانت دی ہے، بہنوں کی پرورش پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی ہے۔ اسلام نے اس قدر عورت کو حق اور عورت کو مقام دیا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اس شخص نے 3 بیٹیوں کی یا 3 بہنوں کی یا 3 قریبی رشتہ داروں کی پرورش کی، اس قدر ان کی پرورش کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے نیاز کر دیا، یعنی ان کی شادیاں کر دیں، وہ مالدار ہو گئیں۔ فرمایا ان کی پرورش کی بدولت اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسنتین، حضور اگر 2 کی پرورش کی ہو، 2 بہنوں کی یا 2 بیٹیوں کی کیا مقام ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اس کو بھی جنت عطا فرمائے گا۔ صحابی کہتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کے بارے میں نہیں پوچھا گیا، اگر ایک کے بارے میں بھی پوچھا جاتا تو حضور ضرور فرماتے کہ ایک بیٹی کی پرورش پر بھی اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ بیوی کو لقمہ حلال کھلانا، اس پر حضور نے صدقے کا اجر عطا فرمایا۔ ماں کے قدموں کے نیچے حضور نے جنت رکھ دی ہے، بیٹی اور بہن کی خدمت کو جنت کی ضمانت قرار دیا ہے۔ اس قدر اسلام نے عورتوں کے حقوق بیان کیے ہیں۔ حاتم طائی کی بیٹی کا وہ واقعہ مشہور ہے، اکثر آپ پڑھتے سنتے رہتے ہیں۔ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قیدی بنا کر پیش کی گئی تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کملی والی چادر عطا فرمائی، اس کے سر کے اوپر چادر رکھ کے فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی ہے اگرچہ وہ دشمن کی بیٹی ہو۔ آج کی عورت اگر اسلام کے خلاف بینر اٹھا کر وہ میدان میں نکلتی ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ اسلام نے اسے حق نہیں دیا، اسلام نے اسے جینے کا حق چھین لیا ہے، تو یاد رکھیں کہ اسلام سے پہلے تو عورت کے وجود کو برداشت ہی نہیں کیا جاتا تھا۔ یہ اسلام ہی ہے جس نے عورت کو اس قدر عزت دی ہے، اس قدر معیار دیا ہے، اس قدر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عورت کے فضائل بیان کیا ہے، کائنات کا کوئی مذہب اس کی مثال بھی پیش نہیں کر سکتا۔